بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کی باتوں میں سب کا استقبال ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ آج ہم بات کریں گے کس طرح سے دنیا میں گناہ بڑھ رہے ہیں، کس طرح سے ہم قیامت قریب جا رہے ہیں اور کس طرح سے قیامت کی نشانیاں ساری کی ساری پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دجال آنے والا ہے، سمجھ جاؤ مسلمانوں، قیامت آنے والی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیں۔ بے شک ہمارے پاس نبی والے اخلاق نہیں ہوں گے تو ہم سب جانور ہی ہوئے۔ آج کل کچھ لوگ جانور جیسا ہی سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ ماں سے بات کرنے کا طریقہ، نہ باپ سے تہذیب کا طریقہ، بیوی کو شوہر کی اور نہ شوہر کو بیوی کی عزت کرنے کا طریقہ، سب کچھ جانور جیسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہوگا۔ تو صحابی نے کہا رسول اللہ کوئی نشان ہی بتا دو۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹیاں ماں کو ذلیل کرے گی تب قیامت آئے گی۔ بیٹے تو گستاخ ہوتے ہیں مگر بیٹی اکثر فرمانبردار ہوتی ہے، مگر بیٹیاں بھی بیٹوں کی طرح ماں کو ذلیل کرنا شروع کرے گی تو یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ بیٹیاں بھی ماں کو باتیں سناتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اپنے فرینڈز کے سامنے ذلیل کرتی ہے۔ سب میں بڑی قیامت کی نشانی یہ ہے اولاد ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ پڑھے لکھے جاننے والے پرہیزگار لوگ بھی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا، یا میرے صحابیوں اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو تمہاری ماں باپ کو گالی کی وجہ تم ہی بنو گے۔ تو کتنا بھی غصہ آ جائے تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی مت دینا، ورنہ وہ گالی تمہارے ماں باپ کو ہی لگے گی۔ ناظرین، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 72 نشانیاں بتائی ہوئی ہیں۔ یہ نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا ہے، اللہ کا قہر برسنا شروع ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے زلزلے، سیلاب، طوفان، بڑی بڑی بیماریاں آ کر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب 72 نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، مسلمان بے نمازی ہو جائے گا۔ صحیح ہے، آج بڑی تعداد میں مسلمان لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی بہانہ بنا کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے لوگ کتنے بھی بڑے گنہگار ہوتے تھے مگر بے نمازی نہیں تھے، مگر آج نمازوں کے لیے کس کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ امانت ضائع کریں گے، دوسروں کی امانت میں خیانت کریں گے۔ لوگ آج جو کر رہے ہیں دوسروں کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، سود کھانے لگیں گے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھ کر سود بھی لینے سے نہیں کتراتے، جھوٹ بولنے لگیں گے۔ آج ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ میں جی رہا ہے، جھوٹ کا سہارا لے کر جیت حاصل کر رہا ہے۔ سب طرف جھوٹ عام ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر کے ایک دوسرے کا خون بہانے لگیں گے۔ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی جائیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہر کوئی بڑی بلڈنگوں میں، بڑے مکانوں میں رہنا پسند کرتا ہے، لباس ریشم کا پہنا جائے گا۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو سب طرف عام ہو رہی ہے۔ ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت بڑھے گی، ناگہانی موت ہو جائے گی، مطلب ایکسیڈنٹ حادثے زیادہ ہو جائیں گے۔ خیانت کرنے والوں کو امین کہا جائے گا اور امانت داروں کو بے ایمان کہا جائے گا۔ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ تہمت درازی عام ہو جائے گی، لوگ بے وجہ ایک دوسرے پر تہمت لگانے میں دیکھتے ہیں۔ بے موسم بارش ہوگی، بارش ہوتے ہی پسینہ بہے گا، گرمی کا احساس ہوگا۔ سب میں بڑی نشانی قیامتی کی یہ ہے کہ پہلے لوگ اولادوں کے لیے دعا مانگتے تھے، لیکن آج ماں باپ ایک یا دو بچوں پر ہی روک لگاتے ہیں۔ چھوٹا پریوار خوشحال پریوار ہی مان کر چل رہے ہیں، اولاد ماں باپ کی اور ماں باپ اولاد سے نفرت کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کمینے لوگ زیادہ ٹھاٹھ عیش آرام سے زندگی گزاریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شریف لوگ کمینوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، امیر اور وزیر لوگ جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، جو حکومت کرنے والے ہیں وہ لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے عوام پر ظلم کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری حکومت سرکار کس طرح کی ہے، یہ بھی قیامت کی ہی نشانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم اور قاری بدکار ہو گئے، مطلب قرآن کی تلاوتیں بھی کریں گے اور بدکاری بھی کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگ جانوروں کے کھالوں کی لباس پہنیں گے مگر ان کے دل
مردار سے بھی زیادہ بدبودار اور کڑوے ہوں گے۔ سونا چاندی کی مانگیں زیادہ ہو جائیں گی، امن شانتی غائب ہو جائیں گی، مسجدوں کے نقشے کام کیے جائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، مگر دل مسجدیں ویران ہو جائیں گے۔ شراب پینا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، عورتیں بے پردگی کرے گی، مردوں کے مقابلے میں تجارت میں زیادہ آگے ہوگی، کپڑا ننگا لباس پہنیں گی، جو ہم سب دیکھتے ہیں کہ آدمی عورتوں کی اور عورتیں آدمیوں کی نقل کرتے اور فیشن کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائے گی اور مسلمان جھوٹی گواہی دینے بھی تیار ہو جائے گا، اور دعا سلام بھی جان و پہچان والوں سے ہی کی جائے گی۔ جو سلام کرنا اللہ کا کلام ہے، پھر بھی سلام صرف جان پہچان والوں سے اور اپنے مطلب کے لیے کیا جائے گا۔ یہ سب ہمیں دیکھنے ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، اعلی غنیمت کو زیادتی جاگیر سمجھا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ آج کے وقت 2.5% زکوٰۃ نکلتی ہے، مگر اس کو بھی مسلمان ٹھیک طرح سے نہیں دیتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ دینا بوجھ ہے۔ سب سے گھٹیا انسان قوم کا لیڈر بنایا جائے گا، دوست کو نقصان پہنچایا جائے گا، دھوکہ دیا جائے گا۔ آگے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوگی، گانا بجانا ناچنا عام ہو جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، ظلم کو بڑھاوا دیا جائے گا، قرآن شریف کو صرف لطف حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے گا، ہدایت کے نظر سے نہیں پڑھا جائے گا، اور درندوں کی خال استعمال کیا جائے گا۔ امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کی لعن طعن کریں گے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ سب فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا انتظار کرو، اور دجال کا دور شروع ہو گیا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ دنیا میں دجال کے آنے کی تک کہ قیامت نہیں آئے گی۔ دجال کے شکل اور صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ناٹا ہوگا، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور بدصورت ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالو ہوں گے، اس کا رنگ لال یا بھورا ہوگا، اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی، اس کی صاف نشانی ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اسے صرف مسلمان پڑھیں گے، کافر لوگ نہیں پڑھ پائیں گے۔ پہلے تو دجال کافی اچھا بننے کی کوشش کرے گا، سب کو اپنے بہکاوے میں لے گا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کو ماننے والے کی زیادہ تعداد میں بڑھ جائیں گے تو وہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرنے لگے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری زمین پر چکر لگائے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کی دوری 120 فٹ ہوگی۔ دجال کے پاس زیادہ مال دولت خزانے ہوں گے، زمین پر زیادہ تر نہروں پر دجال کا ہی قبضہ ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پانی نہیں پی پائے گا۔ یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کو دکھائے گا، آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین الگ الگ چیزیں اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ دجال کو ماننے لگیں گے تو دجال ان کو مالا مال کر دے گا، عیش و آرام کی زندگی میں انہیں الجھا کے رکھے گا، اور جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے دجال ان کو قتل کر دے گا۔ دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز زمین پر گھومے گا اور پوری دنیا کے ہر ایک کونے میں جائے گا۔ اس وقت کافر اور تمام اسرائیل لوگ دجال کو ماننے لگیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری دنیا میں فساد فتنہ پھیلانے کے بعد مکہ کی طرف گھسنے کی کوشش کرے گا، مگر اس کو وہاں گھسنے نہیں دیا جائے گا، تو دجال وہاں سے رسوا ہو کے مدینہ کی طرف چلا جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر ایک دروازے پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لگا دیں گے، اور یہ فرشتے اس کو اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ تب دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک بھیانک ڈراؤنی چیخ مارے گا۔ تب جو کوئی بے ایمان ہوگا یہ چیخ سن کر باہر آ جائے گا اور دجال کے گروپ میں شامل ہو جائے گا۔ دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا اور آخر کار حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ دجال کا گروپ مسلمانوں کے مقابلے زیادہ طاقتور ہوگا اور ان دونوں کے بیچ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ تب دجال اور اس کا گروپ ہار جائے گا۔ تب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر فلسطین کی طرف بھاگے گا
اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لوط پر پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین، دجال کے آنے کا دور بھی شروع ہو گیا ہے۔ کچھ مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے جسم پر دجال کے ایک آنکھ والے ٹیٹو بھی بنائے ہوئے ہیں، ایک آنکھ والے ٹی وی شوز بھی بنائے ہوئے ہیں جو بہت ہی پاپولر ہٹ شو ہے۔ اس شو میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، گندی گالیاں دیتے ہیں، اپنی غلطیاں دوسروں پر تھوپتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں۔ یہ شو کافی مسلمان پسند بھی کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، اس شو سے پیسہ بھی کماتے ہیں۔ یہ سب دجال کا فتنہ ہے اور قیامت کی ہی نشانی ہے۔ اس لیے سمجھ جاؤ مسلمانوں، قیامت آ رہی ہے، دجال آ رہا ہے۔ اللہ کے لیے فتنوں میں گرفتار نہ ہو، اپنی خواہشیں، اپنے ارمانوں کو زیادہ بلند نہ ہونے دو تاکہ ہمیں دجال کے فتنوں اور وسوسوں کا شکار نہ ہونا پڑے۔ فتنوں میں زیادہ تر عورتیں گرفتار ہونے والی ہے، اس لیے عورتیں اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے ڈرے، نماز کی پابندی کرے، اللہ کے حکم پر چلے۔ اللہ ہمیں ہر فتنوں سے بچائے، سب کی حفاظت فرمائے، اللہ نیک اور پرہیزگار بندے بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کا کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اجازت لیتی ہوں، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔